قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فروي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر الله السنة الماضية والباقية رواه مسلم. ناظرین کرام، آئندہ کل 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے. عرفہ کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو دونوں کی ملاقات میدان عرفہ میں ہوئی اور وہاں وہ ایک دوسرے کو پہچانے، اور وہ 9 ذی الحجہ تھی، اس لیے اسے عرفہ، یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا گیا. اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے خواب کی سچائی کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی سچائی اور اس خواب کا وحی ہونا اور اس خواب کا حقیقی ہونا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرانا مقصود ہے. تو یہ خواب کو آپ نے اسی دن 9 ذی الحجہ کو جانا تھا اور آپ کو اس کا اعتماد اور یقین ہو گیا تھا، اس لیے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر اللہ السنة الماضیة والباقیة، کہ اللہ تعالیٰ عرفے کے روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں. یعنی عرفے کا روزہ گزشتہ 1 اور آئندہ 1 سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی ہمارے استاذ محترم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کے اندر اشارہ ہے کہ جو عرفے کا روزہ رکھے گا گویا کہ آئندہ سال اس کی عمر میں 1 سال کے اضافے کی طرف اشارہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اگلے 1 سال کے گناہ، اور اگلے 1 سال کے گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب وہ زندہ رہے گا. گویا کہ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے انسان کی عمر کے 1 سال بڑھانے کی طرف. مشکات شریف کے حوالے سے حضرت مفتی محمد جعفر ملی رحمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب محقق مدلل جدید مسائل کے اندر لکھا کہ عرفے کے دن شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے اور غصے میں آتا ہے، اس لیے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بکثرت نازل ہوتی ہے اور اللہ بڑے بڑے گناہ کو عرفے کے دن معاف فرماتا ہے. مشکات شریف کے حوالے سے اسی کتاب کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جہنم سے بہت زیادہ مقدار میں لوگ آزاد کیے جاتے ہیں اور جہنم سے انہیں چھٹکارا دیا جاتا ہے. تو عرفہ کا دن بڑا مقدس دن ہے، اس لیے ہمیں عرفے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ فقہا نے کہا غیر حاجی کے لیے، جو حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، جو ابھی حج نہیں کر رہا ہے، ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے. اور جو عرفے کے دن حج میں ہے، میدان عرفہ میں ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آتی ہے، اس کے اندر
طاقت نہیں ہے، وہ ارکان کو ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور اگر وہ روزہ رکھنے کے باوجود ارکان کو صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے تو میدان عرفہ میں بھی حاجی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے 90 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی فضیلت۔ اب اس کے علاوہ معاشرے میں جو درود دلایا جاتا ہے، میٹھا پکایا جاتا ہے اور تہوار منائے جاتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عرفے کے تعلق سے صرف اور صرف روزے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور روزے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال جن لوگوں کا انتقال ہوا اور اس سال جن لوگوں کا انتقال ہوا، دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے عرفے کے دن وہ جو ہے تو میٹھا وغیرہ بناتے، تہوار مناتے ہیں۔ اس طرح کا شریعت میں کوئی رواج نہیں ہے اور شریعت اس طرح کی باتوں سے منع کرتی ہے۔ عرفے کے دن سے متعلق صرف اور صرف ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرفے کی برکات نصیب فرمائے اور عرفے کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب۔